خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ الحمدللہ ہماری 8 کلاسیں پوری ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 9ویں کلاس اپنی اسٹارٹ کریں گے اور اس میں آگے سے ہم سبق لیں گے۔ 3 لائنیں میں نے آپ لوگوں کو سبق دیا تھا، اس کے آگے سے میں اب سبق دوں گی آپ لوگوں کو۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں نے وہ سبق یاد کر لیا ہوگا جو میں نے دیا تھا آپ لوگوں کو، اور مجھے پوری امید ہے جو میں سبق دیتی ہوں ڈیلی آپ لوگوں کو وہ آپ لوگ یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ یاد کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے تو آپ لوگوں کا قرآن مجید انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور ریگولر یاد کرنے سے، روزانہ پڑھنے سے، بار بار ایک ہی چیز کو ریویژن کرنے سے، ریوائز کرنے سے جو ہے ہماری جو ہے وہ لرننگ پاور بڑھتی ہے اور سبق اچھا اور پکا یاد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو آپ لیں گے بار بار پڑھنے سے، بار بار دیکھنے سے، بار بار ریوائز کرنے سے، کوئی بھی چیز ہو، بھلے وہ سپارے کی ہی بات نہیں ہے، وہ اگر ہم کسی بھی چیز کو لے لیں تو اس میں پرفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو پرفیکٹ بنانے کے لیے، پرفیکشن پیدا کرنے کے لیے ہمیں بار بار دیکھنا، پڑھنا، یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے مجھے پوری امید ہے آپ لوگ اس کو سبق کو بار بار یاد کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 3 لائنیں میں نے آپ لوگوں کو سبق دے دیا تھا، اس کے آگے سے میں انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کو سبق دوں گی۔ تو چلیں اس کے آگے سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سفراتن تک ہم نے جو ہے وہ سبق پڑھ لیا تھا، اس کے آگے سے میں آپ لوگوں کو دوں گی۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد پیش سو، ح پیش حو، صوحو، فا 2 زبر فن، صحوفن۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ح نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، صحو، فا 2 زبر فن، 2 زبر جو ہے وہ اس پہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، تنوین ہے کیونکہ یہ۔ صحوفن، صاد کو موٹا کرا، ح نکالا اور فا پہ غنہ کرا۔ غنے کا مطلب آپ لوگوں کو میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، ناک میں آواز لے کے جانے کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ صحوفن، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے وقف صحوفا، 2 زبر کو ہمیشہ ایک زبر سے وقف کرتے ہیں۔ صحوفا، کھینچ کے وقف کریں گے۔ صحوفا، صحوفن، آگے وقف صحوفا۔ واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، طا 2 زبر طن، وسطن۔ سین کو باریک پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نکلے گی۔ طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، طن، تنوین ہے اس پہ بھی غنہ کریں گے۔ وسطن، 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 آگے وقف وسطا، وسطن، آگے وقف وسطا، وسطن، آگے وقف وسطا۔ طا زبر طا، طا زبر طا، با زبر با، طبا، قاف 2 زیر قن، طبقن۔ یہ بھی تنوین آ گیا، یہ 2 زیر ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 2 زبر پہ بھی غنہ ہوگا، 2 زیر پہ بھی غنہ ہوگا اور 2 پیش پہ بھی غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم غنہ کریں گے۔ طبقن، طبقن، طا کو موٹا کریں گے۔ طبقن، آگے وقف طبق، طبق۔ قاف پہ قلقلہ کریں گے کیونکہ جب ہم وقف کریں گے تو یہ ساکن بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، 2 زیر ہے، اس پہ ہم جب وقف کریں گے تو یہ ساکن بن جائے گا، اور حروف قلقلہ اگر ساکن کی صورت میں آتا ہے تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ اوبویسلی قلقلہ کریں گے جب حروف قلقلہ ہے اور ساکن کی صورت میں آ رہا ہے تو ہم قلقلہ کریں گے۔ انہی قاعدے کی تختیوں میں جب ہم خوب اچھے سے پریکٹس کر لیں گے نا تو ہمیں اماں پارا پڑھنے میں جب ہم قرآن مجید پہ پہنچیں گے نا تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا بالکل بھی، ہمیں خود ہی آٹومیٹکلی خود ہی ادا ہو جائیں گے ورڈز، ہمارے منہ پہ اتنے زیادہ چڑھ چکے ہوں گے پریکٹس کر کر کے۔ جب ہم اماں پارا پڑھنے لگیں گے
قرآن مجید پڑھنے لگیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے منہ سے جو ہے وہ خود ہی ادائیگی ہوتی چلی جائے گی. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے یا اخفا ہو رہا ہے یا قلقلہ ہو رہا ہے یا حروف مدہ ہے، جو بھی ہے XYZ، وہ ہمیں آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا. تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ اس کی قاعدے میں اچھے سے پریکٹس کریں، بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، بار بار دیکھیں، تو تاکہ اچھے سے بہت اچھے سے پریکٹس ہو جائے. صرف یہی وجہ ہے بار بار کہنے کی. ٹھیک ہے. طا زبر طا، طا زبر طا، با زبر با، طبا، قاف دو زبر قن، طبقن. طا کو موٹا پڑھا، قاف کے اوپر 2 زبر ہیں، تنوین ہے، تو اس پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. طبقن، کیونکہ 2 زبر کو 1 زبر سے وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم کھینچ کے 1 زبر سے وقف کریں گے. طبقا، طبقا، آگے وقف، طبقا، طبقن، آگے وقف، طبقا، طبقن، آگے وقف، طبقا. طا پیش تو، واو 2 زبر ون، طون، آگے وقف، طوا. طا پیش تو، واو 2 زبر ون، طون، آگے وقف، طوا. طا کو موٹا کر کے پڑھا، واو کے ساتھ ہم یا کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، صرف واو کو پڑھیں گے. واو 2 زبر ون، اور جب وقف کریں گے تو اس کو 1 زبر سے ہی وقف کریں گے اور کھینچ کے وقف کریں گے. طوا، طوا، اس والے یا کو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. طون، آگے وقف، طوا، طون، آگے وقف، طوا. عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عبسا، 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 آگے وقف، عبس. عین کو نکالیں گے، حلق سے نکالیں گے، کوشش کریں گے عین، عین کہ پتہ چلے کہ ہمارا عین ادا ہو رہا ہے. عین پریکٹس کریں گے. عین زبر ع، ع، عین زبر ع، با زبر با، عبا، عبا، سین زبر سا، عبسا، سین کو باریک کر کے پڑھیں گے. عبسا، عبسا، آگے وقف، عبس. کیونکہ صرف یہ زبر ہے، سین زبر سا ہے، تو جب ہم اس کو وقف کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ساکن بن جائے گا. یہ ساکن بن جائے گا. وقف کی صورت میں یہ سین زبر سا جو ہے وہ ساکن بن جائے گا. عبسا، آگے وقف، عبس. اگر یہ 2 زبر ہوتے سین کے اوپر تو عبسن ہوتا، اور جب ہم وقف کرتے تو وہ آٹومیٹکلی عبسا بن جاتا. لیکن یہ 1 زبر ہے تو یہ ساکن بن جائے گا جب ہم وقف کریں گے تو. ٹھیک ہے. عبسا، آگے وقف، عبس. عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدلا، عدلا، عدلا. مجھے بہت زیادہ پرومیننٹ کر کے اس وجہ سے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگ کوشش بھی کریں گے تو تھوڑا بہت تو نکلے گا. آپ لوگوں کا پریکٹس کرنے کے بعد تھوڑا بہت تو نکلے گا. ٹھیک ہے. تو اتنا زیادہ پریشر نہیں ڈالنا ہے آپ لوگوں کو اپنے حلق کے اوپر. میں تو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے اس لیے زیادہ زور ڈال کے پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگ ادائیگی کریں تو آپ لوگوں کا تھوڑا بہت نکلے. اور جو لفظ میں پڑھا رہی ہوتی ہوں اس کو میری ویڈیو کو اسٹاپ کر کے بار بار اس کے لفظ کی پریکٹس کیا کریں کہ ہم نے صحیح ادا کیا ہے. پھر میرا وہ لفظ سنا کریں دوبارہ ویڈیو آن کر کے، پھر اسٹاپ کر کے پھر پڑھا کریں. اس طرح سے پریکٹس کیا کریں. عدل، عدل، آگے وقف، عدل. عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف 2 زیر قن، علقن، آگے وقف، علق، علق، علق. اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ قاف ہے نا یہ تو، اور یہ 2 زیر ہیں. ٹھیک ہے. یہ تنوین تو ہے لیکن جو ہے جب ہم وقف کریں گے تو یہ ساکن بن جائے گی. اور کیونکہ حروف قلقلہ ہے، وہی بات جو میں نے پیچھے بتائی تھی، تو ساکن بن جائے گا یہ، اور یہاں پہ قلقلہ ہوگا تو جماؤ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. علق. میں تو تھوڑا زیادہ کر رہی ہوں قلقلہ، لیکن جو ہے آپ لوگ جب کوشش کر کے پڑھیں گے تو وہ خود ہی جو ہے وہ نارمل ادا ہو جائے گا. میں زیادہ کر کے پڑھ رہی ہوں تاکہ
آپ لوگ ادا کریں تو وہ نارمل ادا ہو جائے، ٹھیک ہے. علق، علق، آگے وقت علق، علق. عین زبر ع، میم زبر ما، عما. دال دو زیر دن، عمد، آگے وقت عمد، عمد، آگے وقت عمد. عین زیر عی، نون زبر نا، عینا. با دو زبر بن، عنبن، آگے وقت عنبا، عنبن، آگے وقت عنبا. غین زبر غا، با زبر با، غبا. را زبر را، غبرا. تا دو پیش تن، غبرتن، آگے وقت غبرہ. یہ پیچھے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو تا ہے، یہ جو گول والی تا ہوتی ہے تو اس کو جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ ہا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. ویسے جب ہم ہجوں سے پڑھتے ہیں، رواں پڑھتے ہیں تو یہ تا ہی رہتی ہے، لیکن جب ہم اس کو وقف کرتے ہیں تو یہ ہا بن جاتی ہے، ہا کی آواز آتی ہے، یہ تا نہیں رہتی، ٹھیک ہے. غبرتن، آگے وقت غبرہ. غبرت نہیں پڑھیں گے اس کو، وہ غلط ہو جائے گا. غبرہ، غبرتن، آگے وقت غبرہ. بہت سے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ غبرتن، آگے وقت غبرتہ. تا نکال کے پھر ہا نہیں نکالیں گے، تا تو یہ ختم ہو جائے گی، یہ ہا بن جائے گی، یہی والی تا ہا بن جائے گی. غبرہ. فا زبر فا، عین زبر ع، فع، فع، فع. لام زبر لا، فعل، 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 فعل. آگے وقت فعل، فعل، آگے وقت فعل، فعل، آگے وقت فعل. قاف زبر قا، قاف کو موٹا پڑھیں گے. تا زبر تا، قط. را زبر را، را کو بھی موٹا پڑھیں گے. قطر. تا دو پیش تن، قطرتن، آگے وقت قطرہ، قطرتن، آگے وقت قطرہ. پھر وہی والی تا آ گئی تو اس کو ہا کر کے وقف کریں گے، ٹھیک ہے. قطرتن، آگے وقت قطرہ. یہ جو سبق دیتے ہوئے میں بار بار بیچ میں درمیان میں بتاتی رہتی ہوں آپ لوگوں کو، وہ باتیں آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں، ٹھیک ہے. بار بار جب وہی ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہی باتیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں، تو مطلب بار بار ریپیٹ نہ کرنی پڑے مجھے نا، تو آپ لوگ وہ باتیں ذہن میں رکھا کریں. اب جیسے میں نے یہاں پر بتایا آپ لوگوں کو، اور براتن میں جو باتیں بتائی ہیں ایز اٹ از سیم یہی فارمولاز یہاں پر اپلائی ہوں گے. تو تا کو ہا سے وقت پڑھنا ہے، تا ختم ہو جائے گی، وقت کی صورت میں ختم ہوگی، ٹھیک ہے. قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی. لام زبر لا، قتیلا، آگے وقت قتل. قاف کو موٹا پڑھیں گے. اچھا اس قاعدے میں یہ ہے، جو گرین والے ورڈز ہیں نا ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. جتنے بھی گرین والے ورڈز دیے ہوئے نا ان سب کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی. لام زبر لا، قتیلا، آگے وقت قتل. قاف زبر قا، دال زبر دا، قد. را زبر را، قدر، آگے وقت قدر. قاف پیش قو، را زیر ری، قوری. حمزہ زبر آ، قوری آ، آگے وقت قوری. یہ حمزہ ساکن بن گیا، اس والے چھوٹیے کو یا کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. صرف اور صرف ہم حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. قوری آ، صرف حمزہ زبر آ پڑھیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے. قوری آ، آگے وقت قوری، قوری. اچھا جب ہم نے وقف کیا تو یہ حمزہ ساکن بن گیا نا، زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش ان سب کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں وقف کی صورت میں. تو یہ حمزہ پہ زبر ہے تو یہ بھی ساکن بن گیا. ایک امپورٹنٹ بات، جب حمزہ پہ ساکن بنتا ہے، حمزہ ساکن کی صورت میں ہوتا ہے تو ہمیشہ ہر جگہ وہاں پر کیا کریں گے؟ جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے. حمزہ پر کہیں پر بھی ساکن آئے گا تو وہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے. قوری، قوری، قوری. اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق ہے نا، سورہ علق ہے. اقرا، کہیں پر بھی حمزہ جو ہے ساکن کی صورت میں آئے گا پورے قرآن مجید میں
تو جو ہے وہ ہم جھٹکا دیں گے. صحیح ہے. قوری آگے وقف قوری قوری قوری. قاف زبر قا سین زبر سا قص میم دو پیش من قسم آگے وقف قسم. کاف زبر کا با زبر با کب دال دو زیر دن کبدن آگے وقف کبد. دال پہ قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے. قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماؤ کے ساتھ کوئی بھی لفظ ادا کریں گے ہم، جو قلقلہ کے حروف ہیں صرف ان کو ہم جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے تو ہمارا قلقلہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جو میں نے مخارج وغیرہ بتائے ہیں شروع کی ویڈیوز میں، تو اس میں جو ہے وہ سب ایکسپلین کیا ہوا ہے میں نے. کبد. ٹھیک ہے. کبد یہ ساکن بن گیا نا دال، تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ جماؤ کے ساتھ کریں گے. میں ذرا زیادہ کر کے بتا رہی ہوں، آپ لوگ جب ادا کریں گے تو آٹومیٹکلی کم ادا ہوگا وہ. ٹھیک ہے. کبدن آگے وقف کبد. میں سوچ رہی ہوں پوری تختی دے دوں آپ لوگوں کو ایک ساتھ ہی، پھر یہ 2 لائنیں بچیں گی تو پھر میں الگ سے اس کی کیا ویڈیو بناؤں گی، تو بس میں ایک ساتھ ہی پوری تختی دے رہی ہوں آپ لوگوں کو. صحیح ہے. اچھا یہ پڑھایا تھا نا، یہ پڑھاؤں گی. کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بن کتبن آگے وقف کتب. کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے. آپ لوگ بھی بولتے ہوں گے کتنا بولتی ہے بیچ بیچ میں. اب میری عادت ہے بار بار کوئی بھی لفظ ہو نا اس کو سمجھا کے پڑھانے کی میری بہت عادت ہے کہ اچھے سے ایکسپلین ہو جائے، سب کے بھیجے میں بیٹھ جائے، بہت اچھی طرح جو ہے نا وہ مغز میں گھس جائے. اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ ہر لفظ کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. تو اس وجہ سے میں زیادہ بولتی ہوں، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بن کتبن آیا مجھے استغفر اللہ، یہ شیطان بھی نا بہت. کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بن کتبن آگے وقف کتب. با پہ قلقلہ کریں گے. یہ 2 پیش ہے نا، ابھی تک زیر کی آ رہی تھی، زیادہ تر جو بھی ورڈز آ رہے تھے وہ زیر کے ہی آ رہے تھے. اب آیا ہے میرے خیال سے نا یہ پیش 2 پیش والے ورڈ جو ہیں وہ اب آنا شروع ہوئے ہیں. پہلا ورڈ آیا ہے آئی تھنک سو. تو جو ہے اس کو بھی ہم ساکن کر کے وقف کریں گے اور اس پہ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کے حروف تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، قاف طا با جیم دال. ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. قاف طا با جیم دال. تانی طا قاف طا با جیم دال. ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. ٹھیک ہے. ان کو ساکن، یہ ساکن کی صورت میں آتے ہیں تو ان پہ ہم قلقلہ کرتے ہیں، جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جنبش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو ہے جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. کتبن آگے وقف کتب. کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسب آگے وقف کسب کسب. کتب کسب. کاف زبر کا فا زبر فا کفا را زبر را کفرا آگے وقف کفر. کاف پیش کو فا پیش فو کفو واو 2 زبر ون کفو ون آگے وقف کفوا. اچھا یہ والا جو کاف ہے نا اس کو ہر جگہ ہم باریک کر کے ہی پڑھتے ہیں، بھلے زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا جو بھی ہو، تو ہم اس کو ہمیشہ باریک کر کے ہی پڑھتے ہیں. اور قاف جو ہوتا ہے اس کو ہم موٹا کر کے ہی پڑھتے ہیں. قاف اور کاف میں جو ہے نا آپ لوگ فرق رکھا کریں. قاف کو جب پڑھیں تو وہ قاف ہی لگے، موٹا ہی پڑھیں اس کو ہمیشہ، اور جب کاف پڑھیں تو اس کو کاف کی طرح ہی پڑھیں کہ وہ مطلب آپ کی ادائیگی سے سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ کاف ہے. تو آپ کی ادائیگی ایسی ہونی چاہیے جب قرآن کی آیت آپ پڑھیں تو اگر کوئی سامنے والا بیٹھا ہوا ہے وہ سن رہا ہے آپ کا، تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کاف پڑھ رہا ہے یا قاف پڑھ رہا ہے یا طا پڑھ رہا ہے یا تا پڑھ رہا ہے، جو بھی ہے لفظ جو ہے وہ اتنے پرفیکٹلی ادا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. لام پیش لو با زبر با لوبا دال 2 زبر دن لوبدن آگے وقت لوبدا. لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لوما زا تا 2 زیر تن لوما زا تن آگے وقت
لمزہ، لمزہ، دو زیر ہے، تنوین ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گی. صحیح، یہ ہر لفظ پہ ہی میں بتا رہی ہوں، بار بار ایکسپلین کر رہی ہوں، اب تو دماغ میں اچھے سے بیٹھ جانا چاہیے آپ لوگوں کے. لمزہ تنوین ہے اس لیے غنہ کر رہے ہیں، یہ گول والی تا ہے اس لیے ہا سے وقف کر رہے ہیں. لمزہ آگے وقف، لمزہ. لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہ. با دو زیر بن، لہب، لہب. آگے وقف لہب، آگے وقف لہب، لہب. آگے وقف لہب. میم زبر ما، سین زبر سا، مسا. دال دو زیر دن، مسد. آگے وقف مسد. میم زبر ما، سین زبر سا، مسا. دال دو زیر دن، مسد. آگے وقف مسد. نون زبر نا، خا زیر خی، نخی. را زبر را، نخی را. تا دو زبر تن، نخی را تن. خا کو موٹا، را کو موٹا، نخی را. تا دو زبر تن، تنوین ہے اس لیے غنہ، نخی را تن. آگے وقف نخی را، گول والی تا ہے اس لیے ہا سے وقف، نخی را تن. آگے وقف نخی را. اچھا، پڑی زبر، پڑی زیر اور پڑی پیش کو بالکل بھی کھینچ کے نہیں پڑھتے. اگر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تو وہ کھڑی زبر بن جائے گی. تھوڑا سا بھی کھینچیں گے تو آٹومیٹکلی ایک الف کے برابر کھینچ جائے گی اور وہ کھڑی زبر بن جائے گی. کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پڑی زبر، پڑی زیر اور پڑے پیش کو جو ہے بالکل بھی نہیں کھینچتے. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. آئی تھنک پیچھے ہو چکی ہے تختی، تو ہاں ہو چکی ہے بالکل ہو. تو جو ہے ان کو نہیں کھینچتے بالکل بھی. نخی، نون زبر نا، خا زیر قی، نخی. جلدی سے پڑھیں گے، نخی. را زبر را، نقی را، نقی را. تا دو زبر تن، نقی را تن. آگے وقت نقی را. واو زبر و، جیم زبر جا، وجا. دال زبر دا، وجد. آگے وقت وجد، دال پہ قلقلہ، وجد، وجد. جیم بھی حروف قلقلہ ہے لیکن یہ ساکن کی صورت میں نہیں آ رہا اس میں، تو ہم اس لیے جیم پہ قلقلہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. دال جو ہے وقف کی صورت میں ساکن بنے گا تو دال پہ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. وجد. آگے وقف وجد. واو زبر و، سین زبر سا، وسا. قاف زبر قا، وسقا. آگے وقت وسق، سین کو باریک، قاف کو موٹا، وسقا. آگے وقت وسق. پڑی زبر، پڑی زبر، پڑی زبر. تینوں زبر ہیں، تینوں کو نہیں کھینچنا. رواں پڑھیں گے تب بھی نہیں کھینچنا، وقف کریں گے تب بھی نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے. قاف پہ قلقلہ کریں گے اور سین پہ سیٹی کی آواز نکالیں گے. وسقا، وسقا، وسقا. آگے وقت وسق. واو زبر و، قاف زبر قا، وقا. با زبر با، وقاب، وقاب. آگے وقت وقب، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ، وقب. ساکن بن گیا، با زبر با تھا، وقف کیا تو ساکن بن گیا، وقب. آگے وقت وقب. واو زبر و، لام زبر لا، ولا. دال زبر دا، ولد. آگے وقت ولد. دال پہ زبر ہے، وقف کیا تو ساکن بن گیا، دال ہے، حروف قلقلہ ہے، اس پہ قلقلہ کریں گے. ولد. آگے وقت ولد، ولد. آگے وقت ولد. واو زبر و، ہا زبر ہا، وہ. با زبر با، وہب. آگے وقت وہب. واو زبر و، ہا زبر ہا، وہ. ہا کو موٹا، یہ والا ہا موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ہا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہا پڑھیں گے. اور ہا والا لفظ اس پوری تختی میں آیا بھی نہیں، آئی تھنک. وہب. آگے وقت وہب. با پہ قلقلہ ہوگا.
واو زبر وا، ہا زبر ہا، وہ، با زبر با، وہب، آگے وقت وہب، وا ہا با کھینچ کے نہیں پڑھیں گے اس کو، پھر وہ کھڑی زبر بن جائے گی. وہبا پڑی زبر ہے، یہ سب پڑی زبر ہے. واو زبر وا، ہا زبر ہا، وہ، با زبر با، وہبا جلدی جلدی پڑھنے والے لفظ ہیں یہ، ٹھیک ہے. وہبا، آگے وقت وہب، صرف با پہ زور دینا اس لفظ پہ کیونکہ حروف قلقلہ ہے. وہب، ٹھیک ہے. ہا پیش ہوں، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، زا کو سختی سے پڑھیں گے، ہما زا، ہا نکالیں گے، ہما زا موٹا کر کے ہا نکالیں گے. ہا پیش ہوں، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہما زا، تا دو زیر تن، ہما زا تن، تنوین ہے اس وجہ سے غنہ کریں گے، ہما زا تن، آگے وقف، ہما زا، ہما زا تن، آگے وقف، ہما زا، گول والی تا ہے اس لیے ہا سے وقف کریں گے اس کو، ٹھیک ہے. ہما زا تن، آگے وقف، ہما زا. ہا پیش ہوں، دال دو زبر دن، ہدن، ہا پیش ہوں، دال دو زبر دن، ہدن، ہدن، آگے وقت ہدا. یہ والی یا کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ والی یا کو نہیں پڑھیں گے اور ہا کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ پڑی پیش ہے. ہدن، ہودن کر کے نہیں پڑھیں گے، ہدن. بہت سارے بچوں کی یہ مسٹیک ہوتی ہے، یہ ہا پیش ہو کو اتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں، ہودن کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہمیں جلدی سے پڑھنا ہے. ہدن، آگے وقف، ہدا، ہدن، آگے وقف، ہدا. یہ ہے تو حروف قلقلہ، لیکن جب دو زبر آ گئی ہے نا اس کے اوپر تو ہمیں ایک زبر سے اس پہ وقف کرنی ہے، تو یہاں پہ قلقلہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. قلقلہ تو ساکن کی صورت میں ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ ایک الف سے جو ہے وہ ایک زبر سے وقف ہو جائے گا. ہدن، آگے وقف، ہدا، ہدن، آگے وقف، ہدا. الحمدللہ، الحمدللہ. یہ والی تختی بھی ہماری مکمل ہو گئی اور ویڈیو بھی یہ والی تھوڑی سی لمبی ہو گئی کیونکہ جو ہے میں نے پوری تختی یہ والی پڑھا دی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہ والی ویڈیو دیکھیں گے اور سبق یاد کریں گے اس ویڈیو کے حساب سے تو جو ہے آپ لوگوں کو بہت انشاءاللہ جب کنٹینیوسلی اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے نا آپ لوگوں کو تو سبق بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا. اور پوری تختی جب ایک ساتھ پڑھیں گے تو بار بار میں نے قلقلہ کے بارے میں بتایا ہے، تنوین کے بارے میں بتایا ہے، کون سا حروف موٹا پڑھنا ہے، کون سا حروف پتلا پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں میں نے اس تختی میں بہت اچھے سے ایکسپلین کر دی ہیں. تو جب آپ لوگ کنٹینیوسلی یہ والی ویڈیو دیکھیں گے اور پڑھیں گے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ بہت اچھے سے اس تختی کی پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو بس میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی اچھی سی جو ہے وہ پریکٹس ہو جائے، اچھے سے آپ لوگوں کو یاد ہو جائے اور بہت اچھے سے، مین مقصد یہی ہے کہ بس اچھے سے پڑھنا آ جائے آپ لوگوں کو. تو لہٰذا اچھا سا پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پریکٹس کرنی پڑے گی اور سبق یاد کرنا پڑے گا، بہت اچھے سے محنت کرنی پڑے گی. ظاہر ہے کسی بھی کام میں جو ہے وہ محنت کرنی ہی پڑتی ہے، محنت کے بغیر تو کبھی بھی پھل نہیں ملتا، تو لہٰذا محنت تو کرنی ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ سبق کو یاد کریں، خود بھی پڑھ کے دیکھیں اور جو غلط لگے آپ لوگوں کو پھر ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھیں اور سنیں کہ ہم نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے. اس چیز سے جو ہے وہ بہت اچھے سے پریکٹس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہماری کوششوں کو کامیاب کرے اور ہماری بھی کوششوں کو اور آپ کی بھی کوششوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے اور آپ لوگوں کو بھی اچھے سے قرآن مجید پڑھنا آ جائے. بس یہی امید ہے اور انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. تو اسی دعا کے ساتھ میں یہ ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اور مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.